آنکھوں کا جو تھکاوٹ ہے، ایسی تھکاوٹ جو کمزوری پیدا کر دیتی ہے، لمبا اسٹرین ہو کے نا آنکھیں تھک جاتی ہیں، مسلز میں ان کی کمزوری آ جاتی ہے، اس میں کلکیریا کا اچھی دوا ہے، لیکن کلکیریا سے بھی زیادہ اچھی آنکھوں کے عمومی مسکولر ویکنیس اور تھکاوٹ کے لیے اونوسموڈیم ہے۔ اونوسموڈیم کا اثر سارے سسٹم کے پیچھے پڑتا ہے، اور جب اس میں کمزوری ہو، اونوسموڈیم آنکھوں کی کمزوری سمیت سارے جسم کے پیچھے تک، گردن کے پیچھے، بعض پہلوؤں پہ، اور اس کی سر درد بھی کافی تنگ کرنے والی ہوتی ہے، یعنی بہت شدید نہیں ہوتی اونوسموڈیم کی سر درد، مگر ٹھہری رہتی ہے۔ اس کے لیے بسا اوقات میں نے جیلسیمیم 200 کے ساتھ اونوسموڈیم دی ہے، جو غیر معمولی فائدہ ہوا ہے، پہلے تو میجک کی طرح کام کرتی ہیں مل کے۔ یہ جیلسیمیم میں بھی جو کمزوریاں ہیں، اور نظر کی وہ کمزوری جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ تو بعض موسموں کی دردیں ہوتی ہیں ایسی عجیب سی کہ بعض دنوں میں سر درد میں پیچھے کی سر درد، یہ ساری علامتیں، تھکا ہوا انسان، آنکھوں میں بوجھ، اس میں جس طرح وبا ہوتی ہے اس طرح یہ دوائیں مل کے اکٹھی کام آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کچھ فضا کے اندر کوئی ایسی پولوشن ہوتی ہوگی یا کوئی خاص اثر جس کے نتیجے میں وقتی طور پر یہ عام طور پر کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں جو کرونک حصہ ہے اس کا، اس میں کلکیریا کا آپ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ اونوسموڈیم وغیرہ، یہ کرونیسٹی سے زیادہ ایکیوٹ ڈیزیز کے کچھ عرصہ ٹھہر جانے کے لیے اچھی ہے، سب ایکیوٹ سٹیج یا سب کرونک سٹیج کہہ رہے ہیں اس کو۔ اور کلکیریا کا آپ گہری ہے، یہ لمبے اثر کو، بیماری کے لمبے اثر کو ٹھیک دور کرتی ہے، کارنیا کی کیپیسٹی کو ٹھیک کرتی ہے، اور یہ جو بات ہے وقت لیتی ہے، یہ خاص طور پر ہمیشہ رکھنا چاہیے پیش نظر۔ جو اونوسموڈیم اور جیلسیمیم ہے وہ فوراً اثر دکھاتی ہیں، کلکیریا وقت لیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیماری گہری جو خلیاں ہیں ان میں اتری ہوئی ہے، اور جب تک ان میں تبدیلیاں پیدا نہ کر دے اس وقت تک یہ اثر نہیں دکھائے گی۔